السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ عنہ والا جو ہے ہم نے ایک صحابہ پہ ان کی حیات طیبہ پہ ڈسکشن کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا۔ وہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کا ایک تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا، دوسرے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہ بک ہے حیات صحابہ کے درخشاں پہلو۔ یہ اس پہ ان میں سے اس کو ہم لیتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کا کیا دو ایک خاص امتیاز تھے۔ پہلے میں بتا چکا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کا سب سے بڑا اعزاز ایک یہ تھا، یہ بلکہ میں یہ کہنا چاہیے کہ کیسر روم کا اور خسرو کا جو اس ٹائم کے سپر پاورز کے بادشاہ تھے، ان کا یہ اعزاز تھا کہ ان کو حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ السہمی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے ایک صحابی ہیں، ان کا یہ اعزاز تھا، ان کو یہ شرف تھا کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی سے ان کی ملاقات ہوئی۔ تو خسرو والا واقعہ تو میں بیان کر چکا ہوں کہ خسرو کے ساتھ کیا کس کانٹیکسٹ میں کس طرح حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی کی ملاقات ہوئی۔ اب روم کے ہم بات کرتے ہیں، بادشاہ جو ہے اس کے ساتھ کس طرح آپ کی ملاقات ہوئی۔ ٹھیک ہے جی، کیسر روم جو تھا وہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے 19 ہجری کو مار کے شروع کیے تو کیسر روم کی طرف ہی مار کے سر انجام دیے، تو کیسر روم کو بڑا ایک تجسس ہوا کہ یہ لوگ کون ہیں، ان کے بارے میں تھوڑی سی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے، تھوڑا سا وہ ڈیٹا کلیکٹ کرنا چاہ رہا تھا، اور ایک پرائمری جس کو ہم ریسرچ کہتے ہیں۔ تو اس نے حکم دیا کہ اس طرح کے بندے پکڑ کے لاؤ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریبی ہوں، اس طرح کے جن کا ساتھ ٹائم گزارا ہو۔ تو کیسر روم کی فوج نے حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ عنہ کو پکڑ لیا اور بڑے خوش ہوئے، اور انہوں نے جا کے بتایا کہ ہم نے اس شخص کو پکڑ کے لائے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی قریبی ساتھی ہے۔ تو کیسر روم نے جب ان کو اپنے پاس بلایا تو ان کو اس نے آفر کی کہ میں اس طرح کرتا ہوں، آپ کو آفر کرتا ہوں کہ میں آپ کو قتل نہیں کرتا، آپ عیسائیت قبول کر لیں۔ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، میں عیسائیت قبول نہیں کر سکتا۔ تو اس نے کہا میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ خیر ٹھیک ہے، تو مجھے قتل کر لینا۔ تو پھر اس نے کہا کہ نہیں، اس طرح کرتا ہوں، میں آپ کو آزاد بھی کر دوں گا، آپ عیسائیت قبول کر لیں، اور ساتھ میں اپنی حکومت میں اچھا سا عہدہ بھی دے دوں۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، نہ مجھے عہدے کی ضرورت ہے، نہ مجھے آزادی کی ضرورت ہے، تو میں تو اسلام نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ تو اس کو اس طرح بڑا غصہ بھی آیا، لیکن اس نے کہا کہ آپ بہت بہادر انسان ہیں، میں آپ کی بہادری کی قدر کرتا ہوں، لیکن آپ کو اگر اس طرح میری بات نہیں مانیں گے تو میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ تو اس نے کیا کیا کہ آپ رضی اللہ عنہ کو جب آپ نے بات نہیں مانی، اس نے کہا کہ ان کو ایک پھانسی گھاٹ کے اس پہ لٹکا دو اور ان پہ تیر برساؤ، اور تیر اس طرح کرو کہ سیدھا ان کے ہاتھوں پہ جا کے لگے۔ اور جب وہ تیر، جب آپ دیکھیں کتنا ایک ڈراؤنا سین ہے کہ آپ سامنے کھڑے ہیں، آپ کا دشمن بہت اس طرح ظالم و جابر قسم کا دشمن ہے، اور ان لوگوں کے لیے قتل کرنا بہت آسان سی چیز تھی، اور آپ صحیح معنوں میں اپنی جان جو ہے وہ گنوا سکتے ہیں۔ تو وہاں پہ اس سچویشن کے ذہن میں رکھیے گا بچوں، تو وہاں پہ دیکھیں کلمہ حق کہنا کتنا مشکل بات ہے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے کہ اب جب وہ ہاتھوں میں اس نے تیر مارے ہیں تو لازمی بات ہے وہاں سے خون بھی نکلا ہوگا اور کافی درد بھی ہوا ہوگا۔ تو آپ رضی اللہ عنہ سے دوبارہ اس نے کہا کہ آپ اسلام چھوڑ دیں، عیسائیت قبول کر لیں، تو میں آپ کو معاف کر دوں گا۔ تو آپ نے پھر ٹھکرا دیا، پھر اس نے حکم دیا کہ ان کے پاؤں کے اوپر، پاؤں کے قریب تیر مارو۔ تو ایسے ہی کیا گیا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہمت و ولولہ تھا وہ غیر متزلزل تھا، اور آپ ان چیزوں سے آپ کی ایمانی طاقت چیک کریں نا کہ آپ کو اللہ پہ کتنا سخت ایمان تھا کہ آپ ان چیزوں سے نہیں گھبرائے۔ جب اس نے دیکھا کہ اس طرح دال نہیں گلی، اور آبویسلی ایک بادشاہ کے لیے ایک تھوڑا سا، وہ لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں دربان میں، تو اس کے لیے ایک تھوڑی سی بےزتی کی بات بھی ہو جاتی ہے نا۔ تو اس نے کہا کہ اچھا، ان کو تھوڑا سا میں ڈرا دھمکا کے ٹیسٹ کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی ہیں ان کا ایمان کیسا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ آپ ایک بہت بڑا سا ایک دیچ کا سا ایک کڑھائی سی اس نے تیار کروائی، اس میں تیل ڈلوایا اور اس کو گرم کروایا، اور دو جو مسلمان تھے ان کو بلائے گئے قیدی،
اور ان میں سے ایک مسلمان قیدی کو اس ابلتے ہوئے تیل کے اندر پھینک دیا گیا۔ امیجن کریں کتنا خطرناک اور دردناک سین ہے کہ جیسے ہی وہ مسلمان اس میں شہید ہوئے ہوں گے، جیسے ہی ان کو ڈالا گیا تو ان کا گوشت اور ہڈیاں اور سارا علادہ ہو گیا، آنن فانن وہ فوت ہو گئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کو ان کی روح جو ہے وہ پرواز کر گئی ہوگی۔ اور یہ بھی بڑا ایک دردناک واقعہ ہے۔ اس کے بعد پھر اس نے کیسر روم نے حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اب میں آپ کو پھر آفر کرتا ہوں کہ آپ اسلام چھوڑ دیں اور عیسائیت لے لیں، تو آپ نے پھر انکار کر دیا۔ تو انہوں نے کیا کیا، اس نے حکم دیا کہ بس ان کو قتل کر دیں، ان کو بھی پھینک دیں اس میں۔ اب جس طرح سپاہی لے کے آئے اور اس دیکھ کے پاس پہنچے تو آپ رونے شروع ہو گئے۔ اب یہ وہ مومنٹ ہے جس پہ وہ بڑے خوش ہوئے، تو انہوں نے ایک دم بادشاہ کو بتایا، بادشاہ اسلامت یہ تو رو رہے ہیں، یہ تو ڈر گئے ہیں۔ تو بادشاہ نے کیسر روم نے دوبارہ ان سے کہا کہ چلیں میں آپ کو پھر آفر کرتا ہوں کہ میں آپ کی جان بخشی کر دوں گا، لیکن آپ اپنا مذہب چھوڑ دیں، عیسائیت قبول کریں۔ تو آپ نے پھر پہلے سے زیادہ ڈٹ کے کہا کہ نہیں، میں اپنی جان دے دوں گا لیکن میں اسلام نہیں چھوڑوں گا۔ اس پہ کیسر روم کو بڑی عجیب سی حالت ہوئی۔ اس نے کہا کہ جب ہم لے کے جا رہے ہیں تو وہاں پہ جاتے ہوئے تو آپ تو ڈر گئے ہیں، آپ تو رو رہے ہیں، اور ابھی آپ جو ہیں میرے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، اور یہ بہت بہت بڑی بات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کا ایمان دیں، اللہ تعالیٰ پہ، یوم آخرت پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جس طرح ان صحابہ کا ایمان تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں جب اس دہکتے ہوئے تیل کے پاس پہنچا تو میرے دل میں خیال آیا کہ اے میرے رب، کاش میری 1000 جانیں ہوتی تو میں اپنی 1000 جان آپ کے آگے اس طرح نچھاور کرتا۔ سبحان اللہ، کتنا ایمانی طاقت تھی ان لوگوں میں۔ اب کیسر روم کے لیے، کیونکہ وہ بادشاہ ہے اور ہی وانٹس ٹو کریٹ اے ٹیرر، لوگوں میں ڈرانا چاہ رہا ہے، ڈرا دھمکا کے، اور کسی ایک عام سے قیدی سے تو ہار نہیں مان سکتا نا کہ میری کوئی بات اس نے مانی نہیں ہے۔ لوگ دنیا میں کیا نہیں کرتے، ہم لوگ تھوڑے سے پیسوں کے لیے ایک ایمان بیچ لیتے ہیں۔ میں نے سنا کہ 5-10 ہزار روپے میں کراچی میں بندے کو، یا کسی جگہ پہ 10,000 روپے کی سپاری دیں تو بندہ قتل کروا سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ دیکھیں کہ صحابہ کے کیا ایمان تھا۔ تو کیا ہوا جی کہ اب کیسر روم کو بڑی تکلیف تھی کہ میں تو سارے دربار میں بے عزت ہو رہا ہوں، اور ان کا ایمان کیسا ہے کہ تو یہ مر جائیں گے تو اٹ وونٹ افیکٹ اینی تھنگ آن ہم۔ تو اس نے کہا کہ اب میں آپ کو ایک بات پہ آزاد کر سکتا ہوں۔ بادشاہوں کی عادت ہوتی ہے، بادشاہ ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اگر آپ میرا ماتھا چوم لیں اور مجھے اگر ماتھا چومیں گے، بوسہ دیں گے، تو میں آپ کو معاف کر دوں گا۔ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ذہن میں سوچا کہ چلو ماتھا چومنے میں اتنا مسئلہ تو نہیں ہے، اس سے بات کرتے ہیں کہ اگر باقی تمام قیدیوں کو آزاد کر دیں تو پھر بات بن جائے گی، کیونکہ اپنی جان کی تو ان کو فکر نہیں تھی۔ تو انہوں نے اس سے کہا کہ اے بادشاہ روم، میں تمہارا ماتھا چوموں گا اگر آپ میرے ساتھ باقی قیدیوں کو بھی آزاد کریں۔ تو اس نے کہا ہاں قبول ہے۔ تو آپ نے ذہن میں سوچا کہ اس کافر مشرک کا جو ہے ماتھا چومنے میں کیا حرج ہے اگر میں مسلمانوں کی جان بچا سکتا ہوں۔ امیجن کریں، پھر بھی اپنی جان کی ان کو فکر نہیں ہے، ماشاءاللہ۔ تو آپ آگے بڑھے اور اس کا ماتھا چوما، اور جب ماتھا چوما تو اس کے بعد بادشاہ تھا، اس نے اپنے وعدے کے مطابق تمام مسلمانوں کو آزاد کر دیا جو اس کے ساتھ تھے۔ پھر وہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے تو ان کو پورا واقعہ بیان کیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے اتنے متاثر ہوئے، تو آپ نے فرمایا کہ حذیفہ کا ماتھا چومنا ثواب ہے، اور میں خود اٹھ کے، اور بہت بڑی سعادت کی بات، اور میں خود اٹھ کے سب سے پہلے ہے اس کا ماتھا چوموں گا، اور تمام مسلمانوں کو بھی ایسا کرنا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اٹھے اور حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ سہمی کے ماتھا چوما۔ تو یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں، اور اس طرح کے کتنے صحابہ ہیں جن کے بارے میں ہماری یوتھ کو بالکل انفارمیشن نہیں ہے۔ تو یہ میں ساتھ چھوٹا سا ایک سلسلہ شروع کیا ہے تاکہ میں آپ کو انٹروڈیوس کروں کہ ہمارے صحابہ کیا تھے اور ان کی کیا شان تھی۔ دیکھیں، جب ہم کیس اسٹڈیز پڑھتے ہیں بہت بڑی بڑی کمپنیز کی جو سکسیسفل بزنسز ہیں ان کی کیس اسٹڈیز پڑھتے ہیں کہ یہ بزنس مائیکروسافٹ کس طرح کامیاب ہوا، یا آئی بی ایم کس طرح کامیاب ہوا، ایپل کی کیا اسٹریٹجیز تھی، کیونکہ میں بزنس پڑھاتا ہوں۔ اس طرح اگر ہم انسانوں کے کیس اسٹڈی کریں گے
کہ دنیا میں سب سے بہترین انسان کیسے ہونا ہے، تو لازمی بات ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھنا پڑے گا، یا حضرت جتنے بھی صحابہ ہیں ان کی حیات طیبہ کو دیکھنا پڑے گا۔ تو آپ بھی یہ جو بک ہے حیات صحابہ کے درخشاں پہلے، یہ والی بک اور ایک اور میرے پاس حیات صحابہ ہے، وہ اس قسم کی کوئی بک لے لیں اور صحابہ کے بارے میں بھی تھوڑی سی جانکاری کر لیں، کیونکہ زیادہ تر بچوں کو شاہ رخ خان کا تو پتہ ہے، بریڈ پٹ کا پتہ ہے، انجلینا جولی کا پتہ ہے، لیکن یہ جو ہمارے پاس دنیا کے بیسٹ آف دا بیسٹ پیپل تھے، جو دنیا میں بھی سب سے کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی سب سے اوپر والے درجے میں ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ تھے جو آپ کے ہر بات کو عمل کرتے تھے، تو ان کی حیات طیبہ کو بھی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اس پہ اپنے کوئی فیڈ بیک ہوں گے یا کمنٹس ہوں گے وہ بھی میرے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔